یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس سچویشن میں کون سا ڈیسیجن میکنگ ماڈل اڈاپٹ کروں، کیونکہ اگر سچویشن کچھ ہو اور آپ کوئی اور ماڈل کر رہے ہو تو وہ آپ کا پروسیس بیک فائر کر سکتا ہے، نیگیٹو ریپرکشنز لا سکتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ جب بھی سچویشن ہو اس کے مطابق آپ ڈیسائیڈ کریں whether you are going for A1, A2, C1, C2 اور G2. جب ڈیسیجن کی ایکسیپٹنس امپورٹنٹ ہو اور ڈیسیجن کی کوالٹی امپورٹنٹ ہو تو جناب پھر آپ جو ہے وہ اس کو کوشش کریں کہ آپ ایکسیپٹنس چونکہ امپورٹنٹ ہے اس لیے آپ سبارڈینیٹس کو انوالو کریں. بعض اوقات ڈیسیجن کا ایکسیپٹنس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈپارٹمنٹ وائز یا آرگنائزیشن وائڈ آپ اسے امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور لوگ اسے اون کر کے ہی چلا سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے. جب ایکسیپٹنس ضروری ہے تو آپ ایک آٹوکریٹک پہ نہیں جا سکتے بلکہ آپ C1 یا C2 C1 اور C2 پہ جائیں گے، کنسلٹیشن 1 اور کنسلٹیشن 2 پہ، اور ایون گروپ ڈیسیجن میکنگ پہ بھی جا سکتے ہیں. پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سچویشن ویریبلز کیا ہے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ لیڈر کے اندر اور سب آرڈینیٹ کے درمیان گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیڈر بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے، سب آرڈینیٹس اتنے ایکسپیرینس نہیں ہوتے، اور یہ فیوریبل کنڈیشن یہ ہو کہ سب آرڈینیٹس اس بات کو جانتے بھی. اس صورت میں لیڈر اگر آٹوکریٹک ڈیسیجن لیتا ہے اور لیڈر کی اچھی ایکسپرٹ پاور ہے تو سب آرڈینیٹس اس ڈیسیجن کو اون کرتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کے سب آرڈینیٹس بہت ہائی پروفائل قسم کے ہیں اور بہت انرجیٹک ہیں، بہت نالجبل ہیں، تو ان کو کسی نہ کسی لیول پہ انوالو کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ یا تو C1 کریں تاکہ ہر ایک انڈیویجول سے الگ الگ آپ ان کی اوپینین لے سکیں، C2 بھی کر سکتے ہیں گروپ میں، اور ایون G2 پہ بھی جا سکتے ہیں. ڈیسیجن پروسیجر کے اوپر سچویشن ویریبلز امپیکٹ کرتے ہیں. اب سچویشن ویریبلز بہت سارے ہو سکتے ہیں. ایک سچویشن ویریبل تو یہی ہے کہ جناب ہمیں ارجنسی ہے ڈیسیجن کی، تو ارجنسی میں یو ڈونٹ ہیو ٹائم کہ آپ لوگوں کو میٹنگ کا نوٹس دیں اور پھر اس کے اوپر آپ ڈیسیجن لیں. تو اس میں یا تو آپ آٹوکریٹک لے لیتے ہیں ڈیسیجن، یا پھر گروپ ڈیسیجن کی صورت میں آپ ایک ارجنٹ میٹنگ کال کرتے ہیں، سچویشن ویریبل امپیکٹ کر رہا ہے اس کے اندر. پھر اسی طریقے سے کوئی ڈیسیجن ایسا ہے جس کے اندر فائنانس کی نالج انوالو ہے بہت زیادہ، اب کے سب آرڈینیٹ فائنانس جانتے نہیں ہیں، تو آپ اگر ان کو آپ انوالو بھی کریں گے تو آپ ان سے کیا ڈیسیجن لیں گے. اسی طرح تو اس لیے جہاں پہ آپ کے سب آرڈینیٹس کی اتنی زیادہ ایکسپرٹیز انوالو نہیں ہے وہاں پہ آپ خود ڈیسیجن لے سکتے ہیں، اپنے پیئرس کے ساتھ کر کے کنسلٹیشن کر کے ڈیسیجن لے سکتے ہیں، پھر اپنے سب آرڈینیٹس کو انفارم کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ڈیسیجن لینے کے لیے آپ کو ایک ڈفرینٹ آڈینس کو انوالو کرنا ہوتا ہے، جو آپ کے پیئرز ہو سکتے ہیں، جو آپ کے سپلائرز ہو سکتے ہیں، اور جو آپ کے کسٹمرز ہو سکتے ہیں.